جب کہیں پر نماز جنازہ ہوتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ دو گروپ بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نماز جنازہ کی صف میں کھڑے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سائٹ میں لائن لگائے کھڑے ہیں۔ یہ نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن اپنے جس عزیز کی، اپنے جس رشتہ دار کی یہ میت میں آئے ہیں، یہ اسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وفاداری ہے یا بے وفائی ہے؟ یہ تو دھوکہ ہے، یہ انصاف نہیں ہے، آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ آپ جس کے جنازے میں آئے ہیں اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ نماز جنازہ کی صفوں سے ہٹ کر کے الگ لائن لگانے والوں سنو، بغداد شریف میں ایک نیک خاتون کا انتقال ہوا۔ بہت بڑی نیک تھی وہ عورت، بہت سارے لوگوں نے اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھی۔ بغداد میں کفن چور بھی رہا کرتا تھا۔ کفن چور نے سوچا کہ چلو نماز جنازہ اس خاتون کی پڑھ لی جائے، اور بعد میں حساب و کتاب لگایا جائے گا کہ اس کا کفن ہمیں کس طرح سے چرانا ہے۔ یہ بھی گیا نماز جنازہ کی صف میں کھڑا ہوا، اس نے بھی اس ضعیفہ خاتون کی نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میں اس خاتون کو دفنایا گیا۔ دفنا کر کے سارے لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں یہ کفن چور پہنچا قبرستان۔ اس نے اس نیک عورت کی قبر کو کھولا، اور جیسے ہی کفن چرانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کو بڑھایا، اس خاتون نے کہا کہ تعجب ہے، ایک جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ تعجب ہے، ایک جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ روکا اور کہا، اے خاتون، یہ بات تو صحیح ہے کہ تم جنتی ہو، لیکن میں جنتی کیسے بن گیا؟ میں نے تو ساری زندگی لوگوں کے کفن چرائے ہیں، میری ساری زندگی اسی میں گزر گئی ہے کہ میں نے کسی کا کفن نہیں چھوڑا ہے۔ اسی کفن کو بیچ کر کے میں اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہوں۔ میں تو کفن چور کے نام سے مشہور ہوں، پھر میں جنتی کیسے ہو گیا؟ اس خاتون نے کہا کہ دیکھ، میں جنتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ جن جن لوگوں نے میری نماز جنازہ پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو بھی بخش دیا ہے، ان سب کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا ہے۔ جن لوگوں نے میری نماز جنازہ پڑھی تھی، تو تم نے بھی تو میری نماز جنازہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی بخش دیا ہے، تم بھی جنتی ہو۔ حضرات، اس کفن چور نے اتنا سنا اور قبر کو بند کیا، واپس آیا، اللہ کی بارگاہ میں سر کو رکھا، عرق ندامت و شرمندگی میں غرق ہو کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں اس قدر لیے گھومتا رہا کہ وہ پہلے کفن چور تھا، اللہ کا ولی بن گیا، اور ولی بھی اتنا بڑا بنا کہ اس کا نام قطبوں کی فہرست میں آ گیا۔ تو آپ بھی نماز جنازہ پڑھا کرو، ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھا کرو، ہر مسلمان کے جنازے کو کاندھا دیا کرو، نہ جانے کس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے۔ قلندر لاہوری شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، اور دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔